بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا، مسلمان بنایا، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ یہاں پر دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اپنی باتوں کا آغاز کرنے کے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے الہی، اے مولا، یہاں پر ہمارے آنے کا، جمع ہونے کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو باتیں ہم یہاں پر سنیں اس پر سب سے پہلے خود ہم اور سننے کے بعد تمام سامعین اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اے اللہ رب العالمین، اس محفل میں آنے کے ذریعے تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین. محترم صدر مجلس، علماء کرام، دینی و میلی بھائیوں، عنوان جو شیخ نے آپ کے سامنے بیان کیا، میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے جس عنوان پر بیان کروں گا وہ ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے. وہ کلمہ جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، وہ کلمہ جس کو پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے، وہ کلمہ جس کو پڑھ کر ہم اپنے اسلام کا اقرار کرتے ہیں. اور اس کے پہلے ایسے موقعوں پر یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے کہ ایک مسلمان جب اس کے سامنے ایسے عناوین پر بات کی جائے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اے الہی، اے مولا، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، دین اسلام کی اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی. اے الہی، اے مولا، اس دین کے سوا کہاں وہ سکون تھا کہ میں ایک اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہوتا. اللہ رب العالمین کے شکر کو ادا کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اپنے سامنے جو مذاہب پائے جاتے ہیں تھوڑا سا ان کو پڑھ کر دیکھیں، ان پر غور کر کے دیکھیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بیٹھے بٹھائے گھروں کے اندر پیدائشی ہمیں مسلمان بنا دیا، دین اسلام دے دیا. اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کے بعد اللہ رب العالمین نے جب اسلام دے دیا، اسلام کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کتاب اور سنت کا راستہ بھی دکھایا، کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. میرا جو آج کا عنوان ہے، کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ اگر ہم عربی زبان کے اندر اس کا ترجمہ، اس کی تشریح دیکھنے جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلاف نے جب اس کا ترجمہ اور تشریح کو ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے. اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں جس کی ہم عبادت کر سکیں، جس کے آگے ہم سجدہ کر سکیں، جس سے ہم دعائیں مانگ سکیں، جس سے ہم اپنی ضرورتوں کو مانگ سکیں. اس کائنات کے اندر اکیلی اور تنہا وہ ذات جس سے انسان اپنی ضرورتوں کو مانگے اور وہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کائنات کے اندر وہ اکیلی ذات جو عبادت کے لائق ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے.
وہ الہی، وہ مولا کہ جس نے اس توحید کا ذکر کرتے ہوئے سورہ زاریات آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ بے شک اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہمیں انسانوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، اے انسانوں سن لو، اے جنات سن لو، میں نے اس کائنات کے اندر انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائے، وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری روزی کے راستوں کو پورا کریں، بلکہ میں جس رب کی وہ عبادت کرتے ہیں وہی رزاق ہے، وہی روزی کا دینے والا ہے، اور وہی متین، وہی بڑی سخت پکڑ رکھنے والا ہے۔ اب اگر آپ اس آیت کے تناظر کے اندر ہم تشریح تھوڑی سی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہمیں پیدا کیوں کیا، علماء کرام نے عبادت جس لفظ کا یہاں پر استعمال کیا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اس کائنات کے اندر انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ علماء کرام نے اس کی تشریح کے اندر لکھا، علامہ ابن تیمیہ عبادت کی تعریف لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں هُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ۔ عبادت نام ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے کئی مرتبہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک کو شرک نہیں سمجھتے، وہ اس وجہ سے کہ وہ عبادت کا مفہوم نہیں جانتے کہ عبادت کہا کس کو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عام سمجھ کے اندر سمجھا جاتا ہے عبادت روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج عمرہ کر لینا ہو گئی عبادت۔ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں، یہ عبادت کے کچھ حصے ہیں۔ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ ذکر کرتے ہیں کہ عبادت کہا جاتا ہے، عبادت نام ہے ان تمام باتوں کا جو ہم زبان سے کرتے ہیں، یعنی تمام وہ چیزیں، تمام وہ باتیں جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ تمام چیزیں جو انسان دل سے کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ تمام کام جو انسان اپنے جسم سے کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ دکھا کر کرے چاہے وہ چھپا کر کرے، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام عبادت۔ یعنی عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف حج کرنے کا نام نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ شرک کو شرک نہیں سمجھتے اس وجہ سے کہ وہ عبادت کا مطلب نہیں جانتے۔ عبادت کہا جاتا ہے، میں نے آپ کے سامنے تشریح کی جو بتایا، اس تعریف کو اگر یاد رکھیں گے تو شرک کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس کلمے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی یہ بتایا کہ تیری پیدائش کا مقصد یہ ہے، تیرے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تو زبان سے وہ کام کرے جسے رب پسند کرتا ہے، اپنے بدن سے وہ کام کرے جسے رب پسند کرتا ہے، اور وہ تمام کام تو صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے ساتھ کسی ذات کو اس کے اندر شریک نہ کرے۔ ان تمام چیزوں کا نام ہے عبادت، اور اسی توحید کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جو اس کلمے کا مفہوم، جو مسلمان کی زندگی کا مقصد، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ہماری سانس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں آکسیجن بھیجی، جہاں ہماری بھوک کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ نے کھانا دیا، ہماری روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ابتدا سے لے کر اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا، اور اس کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اے لوگوں، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے مسلمانوں سن لو، بے شک ہم نے جتنی بھی امتیں گزری ان تمام امتوں کے درمیان انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ کہیں حضرت نوح علیہ السلام آئے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم نے انبیاء کرام کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو کلمے کا مطلب بتا دیں، ان اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو،
وہی عبادت جس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی کہ عبادت کہا جاتا ہے چاہے ہم زبان سے کریں، دل سے کریں یا ہاتھ پیر سے کریں، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا کہ وہ رسول جب دنیا کے اندر جائیں تو امتیوں کو یہ بتائیں کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کرو، اللہ رب العالمین کو یکو تنہا مانو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے دور رہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی اس دنیا کے اندر عبادت کی جاتی ہے اے لوگوں ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی توحید۔ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کے مقصد کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کے اندر انبیاء کو جو بھیجا، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دیں، اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کی تعلیم دیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور یہی وجہ کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری زندگی اسی توحید کی دعوت دیتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہی بتاتے رہے اے لوگو اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اپنی نبوی زندگی کے اندر 23 سالہ زندگی کے اندر لوگوں سے یہی کرتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں کہ جن کی عبادت کی جائے، اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی توحید، انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی کلمہ، اس دنیا کے اندر کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد یہی کلمہ کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو یہ تو ہوئی توحید۔ کلمے کا مفہوم، کہ کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی ہر وہ چیز، ہر وہ عمل زبان سے کریں، دل سے کریں، ہاتھ پیر سے کریں، ان تمام چیزوں کے اندر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس چیز کا نام ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اپنے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے اعمال سے یہ کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ زندگی میں موقع کیسا ہی کیوں نہ پڑ جائے، اللہ پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ آ جائے، اللہ تکلیف کتنی ہی بڑی کیوں نہ آ جائے، اے الہی اے مولا میں تیرے در کے سوا کہیں اور نہیں جاتا، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرے آگے جھکتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اس چیز کا نام ہے توحید، اس چیز کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پر جو عنوان، جس کا حصہ، جو عنوان مجھے بیان کرنا ہے، پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا مفہوم، دوسری چیز لا الہ الا اللہ کے تقاضے، کہ جب کوئی مومن، کوئی مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی ذمہ داری کیا ہے، کون سی ذمہ داری ہے جو اس پر عائد ہو جاتی ہے، وہ کون سے تقاضے، وہ کون سے ڈیمانڈز ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھ لے تو اسے پورا کرنا پڑے گا، اگر پورا نہ کرے تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوگا، اس کا مسلمان ہونا مکمل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے تقاضے کے ضمن کے اندر آتی ہے، جو اس کے تقاضوں کے اندر آتی ہے، وہ ہے کہ انسان جب یہ کلمہ پڑھ لے تو کلی طور پر شرک سے دور ہو جائے، شرک سے بیزاری ظاہر کرے، یہ بتائے کہ اللہ رب العالمین میں تیرے سوا کسی کو تیرے برابر نہیں مانتا، اے اللہ میں عبادت میں تیرے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور شرک کی ہولناکی کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو معاف نہیں کرتا، کہ انسان عبادت کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے جیسا کسی اور کو مان لے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، اللہ کے مساوی کسی کو کھڑا کر دے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین مشرکوں کو معاف نہیں کرتا۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر انسان نے شرک نہیں کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کے جیسا کسی کو نہیں مانا، تو چاہے وہ دنیا بھر کے گناہ کر کے آ جائے، اللہ رب العالمین اس توحید کی برکت سے کہتا ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں جگہ دے دوں گا. تو اس لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا کہ انسان اپنے اعمال، اپنے اقوال، اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنی عبادت، اپنے اخلاق، اپنی ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین کو ایک مانے، اس کی الوہیت کے اندر کہ وہ اللہ اکیلا اس دنیا میں عبادت کے لائق ہے، کسی اور کی عبادت نہ کرے. اس کی ربوبیت کے اندر کہ وہ پیدا کرنے میں، وہ کھلانے میں، وہ پالنے میں، وہ دنیا کے چلانے میں اکیلا ہے، کسی کو شریک نہ کرے. اس کے اسماء اور صفات کے اندر کہ اللہ رب العالمین کی جو خاصیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہے، اس کے اندر کسی کو شریک نہ کرے. یہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا. اگر کوئی انسان اسے پورا نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے زبان سے اعلان کرتا رہے، چاہے کلمہ پڑھتا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ آیتیں کیوں بتائی جاتی ہیں، شرک کے بارے میں مسلمان کو کیوں بتایا جاتا ہے؟ مسلمان کہاں شرک کرتا ہے؟ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد. دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ، میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے جا کر مل جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتا دی کہ آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کر سکتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے جیسا کسی اور کو مان سکتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی خاصیتوں میں کسی اور کو شریک کر سکتا ہے. ایک صرف مثال آپ دیکھیں، دعا کرنا. ہمارے یہاں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کہاں شرک کرتا ہوں، میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، میں روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ اللہ کے لیے ادا کرتا ہوں، میں حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال، دعا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں اللہ رب العالمین کے سوا کاروبار مانگتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں اللہ رب العالمین کے سوا اولادیں مانگتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو بھی ایک عبادت بتایا. ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اے لوگو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، صرف اپنے رب سے دعا مانگا کرو. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سن لو وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری اس عبادت سے اعراض کرتے ہیں، یہ عبادت، یہ دعا کسی اور کے آگے بھی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. یعنی دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے. اللہ کے سوا کہیں اور ہاتھ اٹھانا، عاجزی کرنا، دعا مانگنا، اللہ کے سوا کہیں اور کاروبار مانگنا، اللہ کے سوا کہیں اور رزق کی تلاش کرنا، اللہ کے سوا کہیں اور اولاد کا مانگنا، اللہ کے سوا کہیں اور سکون کا مانگنا، اللہ کے سوا کہیں اور بیماری سے شفا مانگنا، اللہ کے سوا کسی بھی در پر جا کر اگر انسان سر جھکا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ شرک ہے، کسی مولوی کی نظر میں نہیں، کسی فرقے کی نظر میں نہیں. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، مجھ سے دعا مانگو. اور کمزوری ہماری یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اپنی رب کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اپنے رب کے مقام کو جانا ہی نہیں، ہم اپنے رب کی عظمت کو پہچان ہی نہیں پائے. جبکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ کلمہ پڑھتے ہی ہم یہ اقرار کرتے ہیں، اس کلمے کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اللہ میں نے تیری عظمت کو مان لیا، اے اللہ میں نے تیرے مقام کو مان لیا. وہ الہی جو اپنے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے اللہ میں نے کلمہ پڑھ کر تیری عظمت کو مان لیا. تو نے قرآن میں کہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے
میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے، میرا بندہ آ کر آپ سے یہ پوچھے کہ بتائیے ہمارا رب ہماری بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، ہمارا رب ہماری دعاؤں کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، تو آپ اسے جواب دینا اذا سألک عبادی عنی، جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ اسے خبر دے دیجئے گا، آپ اسے بتا دیجئے گا، اس کلمہ پڑھنے کے بعد اسے اپنے رب کی عظمت بتا دیجئے گا کہ انی قریب، میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جب مجھے کوئی پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو چاہیے اگر یہ میری عظمت کو پہچانتے ہیں، چاہیے اگر یہ میرے مقام کو پہچانتے ہیں، چاہیے اگر یہ مجھے رب مانتے ہیں تو مجھے سے دعائیں مانگے، مجھے پکاریں، میں ان کی دعاؤں کو سننے والا ہوں، اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ رب کی عظمت کو پہچاننا اس کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم رب کے مقام کو جانیں، رب کی عظمت کو جانیں، اس عظمت کو کہ جس کو اگر ایک مومن پہچان لے، اگر اس کے دل میں اپنے رب کا ڈر پیدا ہو جائے تو ایک مومن گناہ نہیں کر سکتا، ایک مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک مومن امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، ایک مومن ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، ایک مومن پڑوسی کے حقوق نہیں دبا سکتا، ایک مومن بھائی کے حصے میں وراثت میں قبضہ نہیں کر سکتا، ایک مومن بہن کے حصے کو نہیں دبا سکتا، ایک مومن کسی مسلمان کو، کسی جانور کو، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا اگر وہ اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے، اگر اس کے دل میں اپنے رب کا خوف موجود ہے۔ یہ اس کلمے کا تقاضا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھیں تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہمارے دلوں میں اپنے رب کی عظمت کا احساس ہو جائے، اس کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے حساب دینے سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جواب دینے سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں 2 جنتیں عطا کرے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے مفہوم کو سمجھا کرتے تھے۔ الحمدللہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ بھی پڑھتا ہے، ہمارا 2 سال اور 3 سال کا بچہ جب اس سے پوچھا جائے بیٹا پہلا کلمہ، تو وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کلمے کے مفہوم کو نہیں سمجھتا۔ ہمارا بزرگ 60 سال کا ہے، اس سے پوچھا جائے کلمہ کیا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، جبکہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو کلمے پڑھنے والے کے دل میں اپنی رب کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب کیسا حساب لینے والا ہے، میرا رب کیسا دیکھنے والا ہے، میرا رب کیسا سننے والا ہے، کیا اس سے میری غیبتیں چھپی رہتی ہے، کیا میرا حسد اور کینہ کپٹ اس سے چھپا رہتا ہے، کیا میری لوگوں کے لیے نفرت اس سے چھپی رہتی ہے، جب میں باپ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں کیا وہ رب مجھے نہیں دیکھتا، جبکہ میں نے کہا ہے کہ رب کے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اس رب کی عظمت کو مان لیا، میں نے کلمہ پڑھ کر اس دنیا کے ہر معبود کا انکار کر دیا، لیکن میں نے کلمہ پڑھ کر اس رب کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اگر میں عظمت کو پہچان لیتا تو اس رب کا خوف میرے دل کے اندر پیدا ہو جاتا، اس رب کا ڈر میرے دل کے اندر پیدا ہو جاتا، وہ ڈر جو مجھے نیکی کرنے والا بنا دیتا، وہ ڈر جو مجھے نماز پڑھنے والا بنا دیتا، وہ ڈر جو مجھے شرک سے دور کر دیتا، وہ ڈر جو مجھے بدعات سے دور کر دیتا، وہ ڈر جو مجھے نیکیوں کے کام میں کسی طرح کی شرم محسوس کرنے سے دور کر دیتا، وہ ڈر جو مجھے قرآن اور سنت کو عام کرنے والا بنا دیتا، وہ ڈر جو مجھے نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے دیتا، کب؟ جب میں نے اس کلمے کو پڑھ کر اپنی رب کی عظمت کو جان لیا ہوتا۔ اس عظمت کو جاننے کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح سنن ترمذی کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلے کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ رکنا ہے؟ اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا تھا کہ اگر انسان یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے مفہوم، کلمے کے تقاضے کو سمجھ لے تو اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت کیسے جاگ جاتی ہے، وہ اپنے رب کی عظمت کو کیسے پہچان جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے کے لیے حجرے کے اندر آئی۔
کمرہ چھوٹا سا تھا، میں کمرے کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت آ کر کچھ سوالات کر رہی تھی۔ وہ سوال تو کر رہی تھی لیکن سوال کرنے میں اس کی آواز ایسی تھی کہ میں ان کی آواز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کمرے کے اندر بیٹھ کر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات چیت کر رہی ہے، کچھ سوالات پوچھ رہی ہے۔ آپ کو ان سوالات کا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کو جب نازل کیا، سورہ مجادلہ کے اندر اس عورت کے سوالات کا جواب دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی عظمت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے، سبحان، بابرکت ہے وہ ذات، اس رب کی عظمت کیا ہے، اس رب کا مقام کیا ہے، اس رب کا خوف ایک مومن کے دل میں کتنا ہونا چاہیے کہ میں کمرے کے اندر بیٹھ کر اس آواز کو نہیں سن پا رہی تھی اور وہ رب العالمین 7ویں آسمان پر اس عورت کی آواز کو سن رہا تھا اور اس کے مسئلے کا جواب دے رہا تھا۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کے دل میں اپنی رب کا عظمت کا احساس کیسا ہونا چاہیے کہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو رب کی عظمت ایسی کہ وہ اللہ رب العالمین جو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے لوگو جب تم کوئی حرف، کوئی جملہ، کوئی بات کہتے ہو تو تمہاری بات خالی نہیں جاتی، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو تمہاری ہر بات کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارے اعمال نامے کو پیش کیا جائے گا۔ اس کلمے کا پڑھنے والا اپنے رب کے خوف کا احساس کرتا ہے، اپنے رب کی عظمت کا احساس کرتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے ضمن میں سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام اعلمک کلمات، اللہ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا کہ اچانک آپ نے کہا، اے بچے، اے غلام، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، کچھ باتوں پر غور کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث پورا کا پورا لا الہ الا اللہ کو تقاضے کو بتانے والی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا، اے غلام، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بچے، میں تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں، ان باتوں کو یاد کر لے، ان باتوں کو سمجھ لے۔ احفظ اللہ، اپنے رب کو یاد کرنا، یحفظ کا، تیرا رب تجھے یاد کرنے والا بن جائے گا۔ تو اگر کلمہ پڑھتا ہے، تو اگر کلمے کو پڑھتا ہے، تو اگر کلمے کو سمجھتا ہے، تو اگر کلمے کو سمجھ کر عمل کرنا چاہتا ہے، اے بچے، ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھنا، تاریکی میں اپنے رب کو یاد رکھنا، جب محفل میں ہو اپنے رب کو یاد رکھنا، ہر گناہ کے پہلے اپنے رب کا تصور کر لینا، ہر اچھے کام کے پہلے اپنے رب کو سوچ لینا، جب تو کوئی عمل کرے اپنے رب کو یاد کرنا تو تیرا رب تجھے بھی یاد کرے گا، تیری پریشانیوں کو دور کر دے گا، تیری بیماریوں میں تیری مدد کرے گا، تو کاروبار سے جب پریشان ہوگا تیرا رب تیری مدد کرے گا، جب تو قرضوں میں ڈوب جائے گا تیرا رب تیری مدد کرے گا، جب تیرے گھر اولاد نہیں ہوگی تیرا رب تیری مدد کرے گا، ہر قدم پر تیرا رب تیری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو ہر قدم پر اپنے رب کو یاد کرنا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تو اپنے رب کو یاد کرے گا، اپنے رب کو احساس کرے گا، تیرا رب ہر قدم پر تیری مدد کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اے بچے، اگر تو کلمے کا پڑھنے والا ہے، اے کلمے کے پڑھنے والے مسلمان، اے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے مسلمان، جب تو مانگنا صرف اپنے رب سے مانگنا، اپنے رب کے سوا کسی اور سے اپنی مراد ظاہر مت کرنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تجھے مانگنا ہو اپنے رب سے مدد مانگنا، جب تجھے ضرورت ہو اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرنا، اپنے رب سے ضرورت مانگے گا تیرا رب تیری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے
جب تو پریشانی میں ہو، تیرا دشمن تجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تیرے سامنے مصیبت بڑی ہو اور تجھے مدد کی ضرورت پڑے، اے بچے اپنے رب سے مدد مانگنا، تیرا رب تیری مدد کرے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کو اسلام کی تعلیمات بتانے کے لیے آئے تھے، جو قرآن کی تشریح کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے قدم قدم پر یہ عمل کر کے بتایا کہ ایک کلمے کا پڑھنے والا اپنے رب پر کیسا بھروسہ کرتا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمان کم ہیں، طاقت کم ہے، اسلحہ کم ہے، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہماری مدد کر، اے اللہ ہماری مدد کر۔ رات میں دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، صرف اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ کرام، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، تو رب نے تمہاری دعا کو سنا، رب نے تمہاری مدد کرتے ہوئے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، کیونکہ وہ لوگ کلمے کے مفہوم کو سمجھا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں جب آدمی پر مصیبت آتی ہے اسے رب یاد نہیں آتا، جیسا صحابہ کرام کو یاد آتا تھا، جیسا انبیاء کرام کو یاد آتا تھا، جیسی ہماری قرآن کی تعلیمات ہیں، جیسی ہماری حدیث کی تعلیمات ہے۔ اس کے آگے آپ نے ارشاد فرمایا، اے بچے جان لے ان الامہ، اگر یہ ساری کائنات ایک ساتھ جمع ہو جائے اور تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور تیرا رب نہ چاہے، یہ کائنات ایک ساتھ مل کر تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور سن لے، اگر یہ ساری کائنات ایک ساتھ جمع ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے، یہ ساری کائنات ایک ساتھ جمع ہو کر تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کیونکہ قلم اٹھا لیا گیا، تقدیر اللہ لکھ چکا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اگر تو کلمہ پڑھتا ہے، اگر تجھے اپنی رب کی توحید کا یقین ہے، اگر تجھے اپنے رب کی عظمت کا یقین ہے، تو اس بات سے مت ڈر کے دنیا میرا کیا کر لے گی، تو رب کے راستے پر رہے، تو اللہ کے راستے پر رہے، تو توحید کے راستے پر رہے۔ یہ ساری کائنات جمع ہو کر تیرا بال باقا نہیں کر سکتی، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر اللہ چاہے تجھے نفع پہنچانا تو یہ روک نہیں سکتے، اور اللہ چاہے تجھے نقصان پہنچانا تو یہ تیری مدد نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ سن لو، اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی مصیبت پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کا ہٹانے والا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ تمہیں کوئی اچھائی دینا چاہے، تو اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ آج کا مسلمان اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، اپنے رب کی عظمت کو بھولا ہوا ہے۔ سوچئے، جو انسان اگر اس آیت پر یقین کر لے، اس حدیث پر یقین کر لے کہ میرے رب کے سوا کوئی فائدے کا پہنچانے والا نہیں اور میرے رب کے سوا کوئی نقصان دینے والا نہیں، وہ مومن کیسی زندگی گزارے گا؟ اور یہ چیز آتی ہے اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنے سے، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر بھروسہ کرنے سے، جو اس کلمے کا ایک تقاضا ہے کہ ایک مومن اپنی ساری زندگی کے اندر اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس توکل کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے کلمے کے پڑھنے والوں، اگر تم اپنے رب پر توکل کرنے والے بن جاؤ، اگر تم اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بن جاؤ، ویسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ویسا بھروسہ جیسا پرندے اپنے رب پر کرتے ہیں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن رب پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کھانا کھلائے گا۔ وہ گھر سے تو جاتے ہیں خالی پیٹ، لیکن جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے پیٹ کو بھر دیتا ہے۔ آج اپنے حالات پر ہم غور کریں، مسلم معاشرے پر غور کریں۔ اگر کوئی انسان، اگر آج کا مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا بن جائے تو کیا وہ سودی کاروبار کر سکتا ہے؟ کیا وہ 2 نمبر کا دھندا کر سکتا ہے؟ کیا وہ ملاوٹ کا دھندا کر سکتا ہے؟ اس کلمے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ایسے انسان گناہ کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ بے شک اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ بار بار کہتا ہے سود حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرمت کو بتاتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والا مسلمان سودی کاروبار کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، برباد ہو جائیں وہ لوگ، وہ قومیں تباہ کر دی گئی جو کاروبار میں ملاوٹ کیا کرتی تھی، جو کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ اگر ہم کلمے کو پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل کر لیں، ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ہماری تعلیمات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے اپنے رب پر وہ بھروسہ نہیں کیا جو بھروسہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، وہ بھروسہ کہ کاروبار کا دینے والا اللہ میرا کاروبار چلائے یا نہ چلائے، میں رب کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ میری بیماری کو ٹھیک کرے نہ کرے، میں اپنے رب پر بھروسہ کروں گا۔ ویسا بھروسہ جیسا پرندے اپنے رب العالمین پر کرتے ہیں، ویسا بھروسہ مومنوں کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آج ہم اپنے توکل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ کہاں ہمارے اندر توکل پایا جاتا ہے۔ چھوٹا سا معاملہ ہے، انسان شرک کے راستوں پر چلنے لگتا ہے، حرام کاری کے راستوں پر چلنے لگتا ہے، حرام اور حلال کے فرق کو بھلا دیتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب پر بھروسہ نہیں، کیونکہ اسے اپنے کلمے پر بھروسہ نہیں، کیونکہ اسے اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے تو حلال پر رہ، میں تجھے برکت دوں گا، لیکن مومن اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہے۔ اگر نہیں کروں گا تو برکت کہاں سے آئے گی، اگر نہیں کروں گا گھر کہاں سے بنے گا، اگر نہیں کروں گا بچوں کو کیسے پڑھاؤں گا، اگر نہیں کروں گا میری ضرورت کیسے پوری ہوگی، اگر نہیں کروں گا میرا قرضہ کیسے پورا ہوگا، اگر نہیں کروں گا بیماری کا علاج کیسے ہوگا۔ اسے اپنے رب پر بھروسہ نہیں۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر بھروسہ کرے کہ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، جب میں نے اپنے اللہ پر اعلان کر دیا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اپنے بھروسے کو اتنا مضبوط کر لے۔ سرور کونین کی زندگی دیکھے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھے، کتنی ابتلا اور آزمائش میں وہ زندگی گزرا کرتی تھی۔ لوگ پریشان ہیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام بھوک سے پریشان ہیں، سرور کونین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالات خراب ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم رب پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن بھوک کا یہ عالم ہے، دیکھیے ہم نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے، ہم بھوکے ہیں، ہم پریشان ہیں۔ سرور کونین نے توکل کی مثال بتاتے ہوئے، اللہ رب العالمین پر یقین کی مثال بتاتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی عظمت کی مثال بتاتے ہوئے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر بتایا اے میرے صحابہ، تم نے بھوک سے ایک ایک پتھر باندھا ہے، میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، لیکن میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی آل محمد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں پر ایسا دور بھی گزرا کہ 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا آپ نے حرام کے راستے کو اختیار کیا؟ صحابہ کرام بھوک سے پریشان رہے، کاروبار سے پریشان رہے، ہجرت کر کے گئے، بھوک کی حالات کو گزارا، پریشانی کے عالم کو گزارا۔ کیا آپ نے رب پر بھروسہ چھوڑ کر غلط راستوں کو اختیار کر لیا؟ کیا آپ نے حرام راستوں کو اختیار کر لیا؟ آج کا مسلمان کلمے کے مفہوم کو نہ جاننے کی وجہ سے جہاں تھوڑی سی مصیبت آئی حلال کا راستہ چھوڑ کر حرام کے راستے پر چلنے لگتا ہے، فرق نہیں کر پاتا کاروبار حلال کون سا حرام کون سا، وہ رب کی عظمت کو نہیں جانتا، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا کہ جب رب حساب لینے کے لیے بیٹھے گا اس نے تو ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تو نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ رب العالمین تیرے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ اس رب کے اس دن فیصلے کے دن سے ہمیں کون بچائے گا؟ اس عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ کیوں ہم اپنے رب کو فراموش کر چکے ہیں؟ کیوں ہم اس رب کی توحید کو بھلا چکے ہیں؟ کیوں ہم اس رب کی عظمت کو بھلا چکے ہیں؟ کیوں ہم اس رب کے خوف کو بھلا چکے ہیں جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں، میں سننے والا ہوں، میں بصیر ہوں، میں دیکھنے والا ہوں۔ اے بندے جب تو اندھیرے میں کوئی عمل کرتا ہے میں تیرے عمل کو دیکھتا ہوں۔ اے بندے جب تو محفل میں کوئی گناہ کرتا ہے میں تیرے گناہ کو دیکھتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کیوں ہمارے دلوں میں اپنے رب کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا؟ اس کلمے کا ایک تقاضا یہ الانقیاد، اپنے آپ کو اس کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے سامنے جھکا دینا۔
قرآن کے سامنے جھکا دینا، حدیث کے سامنے جھکا دینا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ بے شک مومن وہ ہے، بے شک ایمان والا وہ ہے، بے شک اس کلمے کو سمجھنے والا وہ ہے کہ جب اس کے سامنے کہا جاتا ہے یہ اللہ کا فرمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مومن وہ کہ اس جملے کا سننے کے بعد، قرآن کو سننے کے بعد، حدیث کو سننے کے بعد، مومن وہ، مسلمان وہ، کلمہ پڑھنے والا وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا، میں نے مان لیا۔ مومن کی زندگی یہ کہ معاملات کتنے بڑے کیوں نہ ہو، تجارت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، جھگڑا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، مومن وہ، کلمہ پڑھنے والا وہ کہ اگر رب کا حکم آ جائے وہ زندگی بدل دے، رب کا حکم آ جائے وہ کاروبار بدل دے، رب کا حکم آ جائے وہ جھگڑوں کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، تمہارے درمیان نزاع ہو جائے تو اپنے ہر معاملے کا فیصل قرآن اور سنت کو بنا لینا، ان دونوں کے آنے کے بعد اپنے جھگڑوں کو چھوڑ دینا۔ آج کتنے جھگڑے ہیں، کتنے معاملات ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے سالوں سال چلتا رہتا ہے، وراثت کا جھگڑا ہے سالوں سال چلتا رہتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے سالوں سال چلتا رہتا ہے، جبکہ مولانا قرآن بتاتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں یہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھے۔ چھوٹی موٹی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم جو اس بنیادی مقصد جو اس جلسے کا رکھا گیا اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح، اس ضمن کے اندر اگر آپ اپنے رب کی عظمت کو جانتے ہیں، اپنے رب کی بڑائی کو جانتے ہیں، اپنے رب کے لیے جب کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کے مفہوم کو جانتے ہیں تو اس حدیث کو دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، دل سے سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے، اور اگر اسی حالت کے اندر ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے، رب کی عظمت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، رب کے مقام کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک مومن آج سالوں سال بھائی سے بات بند کر دیتا ہے، ماں باپ سے بات بند کر دیتا ہے، پڑوسی سے بات بند کر دیتا ہے، اسے اپنے رب کا ڈر نہیں کہ اگر میں اسی حالت پر مر گیا میں رب کو کیا حساب دوں گا۔ حج تو میں 10 کر کے آیا ہوں، عمرہ تو میں ہر سال کرتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن میرا بھائی مجھ سے ناراض، میرا پڑوسی مجھ سے ناراض، میرے ماں باپ مجھ سے ناراض، میں اللہ رب العالمین کو کیا حساب دوں گا؟ جب وہ مجھ سے حساب لے گا، جب وہ مجھ سے پوچھے گا اے بندہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض تھا، تو نے بات چیت بند رکھی، میں نے کہا تھا، تیرے سامنے حدیث تھی اور تیری یہ زندگی تھی، تو کہ قرآن اور سنت کے آگے اپنے آپ کو جھکا لینا۔ جب قرآن کا فیصلہ آ جائے، جب حدیث کا فیصلہ آ جائے، اپنی زندگی بدل دینا، اس کے سامنے تکبر مت کرنا۔ کیوں تو اپنے بھائی سے بات بند کر کے آیا؟ کیوں تو اس حالت میں مرا کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض تھا؟ کیوں تو ان کا دل دکھا کر آیا؟ کیوں تو اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر آیا؟ کیوں تو پڑوسیوں کو ناراض کر کے آیا؟ ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ وہ مسلمان جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، وہ مسلمان جو میدان محشر کے اعمال اور حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے، وہ مسلمان جو عذاب قبر پر یقین رکھتا ہے، وہ مسلمان جو عذاب جہنم پر یقین رکھتا ہے، وہ کیوں قرآن اور سنت کے آگے نہیں جھکتا؟ جبکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بڑا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھیں، جب ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا، ہم نے اپنے دل سے یہ اقرار کر لیا، ہم نے اپنے اعمال سے یہ کہہ دیا اے الہی، اے مولا، میں تیرے ہر فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے قولوا قولا سدیدا، سچی بات بولنے والے بن جاؤ۔ کیوں ایک مسلمان قرآن کے اس حکم کے آنے کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے؟ کیوں ایک مسلمان امانت میں خیانت کرتا ہے؟ کیوں ایک مسلمان راستوں پر گالیاں دیتا ہے؟ کیوں ایک مسلمان تجارت میں دھوکہ دیتا ہے؟ کیوں ایک مسلمان بدعت کے راستے کو اختیار کرتا ہے؟ کیوں ایک مسلمان شرک کے راستے کو اختیار کرتا ہے؟ کیوں ایک مسلمان جبکہ ہمارا کلمہ
پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمے کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکا دیں، لا الہ الا اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، اپنے کانوں کو بند کر لیں، اللہ کا فرمان آنے کے بعد اپنے دل پر کنٹرول کر لیں، اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الایمان صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے نیچے نہ ہو جائے۔ آج خواہشات کے لیے انسان قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے، حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے دادا کرتے تھے، یہ تو ہمارے ابا کرتے تھے، یہ تو ہم نے فلاں کو کرتے دیکھا، کیا ان کو پتہ نہیں، کیا ان کو پتہ نہیں؟ الانقیاد، سر جھکا لینا ایک مسلمان کی زندگی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا فرمان آ جائے ایک مسلمان سر جھکا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے اندر، میری لائی ہوئی شریعت کے نیچے نہ ہو جائے، میرا فرمان آ جائے، وہ زندگی بدل دے۔ صحابہ کرام جیسے اپنی زندگی بدل دیا کرتے تھے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں۔ شراب پی رہے ہیں، شراب عام ہے، شراب حلال اس وقت تک تھی، حکم آتا ہے اے صحابہ کرام سنو، آج سے اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ الانقیاد کا مطلب یہ کہ جیسے ہی سنا صحابہ کرام نے شراب کے سارے برتنوں کو توڑ دیا، شراب کو بہا دیا، جو پی رہا تھا چھوڑ دیا، جو پی چکا تھا اس نے انگلی ڈال کر کے اور الٹی کر دی۔ ان صحابہ کرام کو جب کہا گیا کہ سود حرام ہے، جہاں تھے وہیں چھوڑ دیا۔ جب ان کو کہا گیا شرک حرام ہے، جہاں تھے وہیں چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ کرام اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ دین اور شریعت کے آنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آنے کے بعد وہ لوگ اپنی زندگیاں بدل دیا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو، اپنی عقل کو قرآن اور سنت سے آگے نہیں بڑھایا کرتے تھے۔ الانقیاد اسی کا نام ہے۔ کلمے کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ہم قرآن اور سنت کے آگے ڈال دیں۔ قرآن آنے کے بعد، حدیث آنے کے بعد جھگڑا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ختم ہو جانا چاہیے، اختلاف کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ختم ہو جانا چاہیے، دشمنی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کلمے کے آنے کے بعد، قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد اگر ختم نہ ہو تو حقیقی معنوں میں ہم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا ایک تقاضا یہ کہ ہم شرک اصغر سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیں۔ وہ شرک جو آج ہمارے درمیان بہت زیادہ عام ہے، اس شرک کو شرک اصغر کہا گیا کہ انسان عمل تو کرے لیکن عمل کرنے کا مقصد دنیا ہو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں جناب حاجی صاحب ہیں 10 حج کر کے آئے، یہ حضرت ہر سال رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، جب زکوٰۃ دے تو ایسے دے کہ پورے شہر کو پتہ چل جائے، جب خیرات کرے تو پورے شہر کو پتہ چل جائے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میرے صحابہ سنو، اے ساتھیوں سنو، میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ کہا کہ آدمی نماز تو پڑھے گا لیکن نماز اس لیے پڑھے گا کہ فلاں آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، روزہ تو رکھے گا لیکن اس لیے کہ فلاں آدمی اسے دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ تو دے گا لیکن اس لیے کہ فلاں آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ کلمہ کا پڑھنے والا کسی حالت میں یہ شرک نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی یراعی فقد اشرک، من صام یراعی فقد اشرک، جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا۔ نماز تو پڑھی لیکن اس نماز کے بدلے اسے گناہ ملتا ہے، زکوٰۃ تو ادا کی لیکن اس زکوٰۃ کے بدلے، ثواب کے بدلے اسے گناہ ملتا ہے۔ تو ایک مسلمان وہ، ایک کلمے کا پڑھنے والا وہ جو اپنی زندگی سے ریاکاری کو دور کر لے، جو کرے اپنے رب کی رضا کے لیے کرے، جو اعمال کرے اپنے کو رب کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کے علاوہ اس کے کاروبار کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کے علاوہ اس کے گھر پہ رہنے کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کی زندگی کا ہر کام اپنی رب کے رضا کے لیے ہو، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہو۔ ایسا آدمی حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر سمجھنے والا ہے۔ اس کلمے کا ایک اور تقاضا کہ اللہ انسان اپنی زندگی کے اندر جب کسی سے محبت کرے، کسی انسان سے محبت کرے تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے کرے، جسے عربی کے اندر ولا اور برا کا معاملہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کریں اللہ کے لیے محبت کریں، جب ہم کسی سے نفرت کریں اللہ کے لیے نفرت کریں۔ ہمارا کوئی دوست 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اپنے معاملات کو اٹھا کر دیکھیں، ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں،
اللہ کو ماننے والے ہیں. ہمارے دوست کون؟ جو بے نمازی ہیں، نشہ کرنے والے ہیں، جوا سٹا کھیلنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، قرآن اور سنت کے خلاف زندگی گزارنے والے ہیں. جو آدمی قرآن اور سنت سے محبت نہیں کرتا آج ہمارے دوستوں کی فہرست میں وہ سب سے اوپر ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اس کلمے کا تقاضا ہے کہ جب تم کسی سے محبت کرو اللہ کے لیے محبت کرو، جب تم کسی سے نفرت کرو اللہ کے لیے نفرت کرو. تمہاری اس محبت کا مقصد دنیا نہیں اللہ رب العالمین کی رضا ہونا چاہیے. تب تم نے اس کلمے کو پڑھ کر سمجھا. اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن جریر الطبری اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو ذکر کرتے ہیں من احب فی اللہ وابغض فی اللہ وعادى فی اللہ ووالا فی اللہ فقد استکمل ولایت اللہ بذلک. ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے دوست بنایا، جس نے اللہ کے لیے دشمن بنایا، حقیقی معنوں میں وہ اللہ کا ولی ہو گیا، حقیقی معنوں میں وہ ولایت کے درجے پر پہنچ گیا. اور کوئی انسان ایمان کی حرارت کو، ایمان کی لذت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کے لیے وہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرنے والا نہ بن جائے. لیکن آج معاملات یہ ہو چکے ہیں وقد صارت اکثر مواخات الناس علی امر الدنیا وذلک لا یجدی علی اہلہ شیئا. لیکن آج معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ جب محبت کرتے ہیں دنیا کے لیے محبت کرتے ہیں، جب نفرت کرتے ہیں دنیا کے لیے نفرت کرتے ہیں، اور ایسی محبت اس انسان کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. کلمہ کا پڑھنے والا جب محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جب نفرت کرتا ہے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے. ہم اپنے آج معاملات کو اٹھا کر دیکھیں. ہم محبت اس سے کرتے ہیں جس سے ہماری دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے. مسجد میں ایک وہ انسان جو 5 وقتہ نمازی ہے، توحید پرست ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے. محبت اس سے چاہے بے نمازی ہو، چاہے دین سے دور ہو، چاہے قرآن سے دور، چاہے توحید سے دور، ہماری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے والا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے اپنا دل لگاتے ہیں. جبکہ کلمے کا پڑھنے والا جب محبت کرتا ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. محبت اس سے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے، محبت اس سے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہے. اور جب حقیقی معنوں میں کلمے کے ان تقاضے کو ہم سمجھ کر عمل کرنے والے بنیں گے تبھی اللہ رب العالمین ہمیں وہ انعام دے گا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین جب کسی سے وعدہ کرے وہ وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے، میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو کہنے کے بعد کلمے پر عمل کرنے والے بنے، میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو نیک اعمال کرنے والے بنے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ رب العالمین ان کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا، زمین پر ان کو حاکم بنا دے گا، انہیں طاقت دے دے گا، انہیں قوت دے دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور اللہ رب العالمین ان کے لیے اس دین کو غالب کر دے گا جس دین کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پسند کر دیا ہے. اور اللہ رب العالمین ان کے خوف کو ختم کر کے انہیں امن کی زندگی دے دے گا. کیوں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. کیونکہ یہ لوگ صرف میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ شرک نہیں کرتے. یعنی مشرک کو اللہ کبھی عزت نہیں دیتا اور موحد کو اللہ کبھی ذلت نہیں دیتا. اگر آپ توحید پر ہیں اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے گا. توحید پرست پر تکلیف آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، صحابہ پر بھی آئی، انبیاء پر بھی آئی، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد اللہ عزت توحید پرستوں کو دیتا ہے. اگر آپ توحید پر ہیں، اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو حکومتیں دے گا، اللہ آپ کو طاقت دے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں.
اللہ رب العالمین کے صفات کے اندر، اللہ رب العالمین کے اسماء کے اندر، اللہ رب العالمین کی خاصیتوں کے اندر، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے اندر کسی کو شریک نہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ دوسرا فائدہ کہ جب اگر ہم حقیقی معنوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے سمجھنے والے بن گئے، اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے گا۔ آج اتحاد کی دعوتیں تو بہت لوگ دیتے ہیں، اتحاد قائم کیجئے، اتحاد قائم کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسی دعوتیں اٹھتی تھی، کفار آئے، مشرکین آئے اور کیا کہا، اے سید المرسلین ہم عام سے اتحاد اور اتفاق کرنے کو تیار، سال بھر آپ کو جو کرنا ہے کرو، ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، آپ جیسے ہو ویسے، ہم جیسے ہیں ویسے، آؤ اتحاد کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے اتحاد کا انکار کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، سن لو اے کافرو، اور اخیر میں کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے میرا دین۔ میں تمہارے ساتھ اتحاد صرف کروں گا تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کروں گا۔ اگر اتحاد کرنا ہے تو اس معاشرے میں توحید کو عام کرنا ہوگا، اس معاشرے کے اندر توحید کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، اپنے رب کی عظمت کو عام کرنا ہوگا، اور اس کو عام کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنا ہوگا، اپنے کردار کو بنانا ہوگا۔ ایک مومن جو اپنے رب پر یقین کرتا ہے، ایک مومن جو کلمے پر یقین کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سماج کے لیے ایک اچھا انسان ہوتا ہے، وہ ایک نیک انسان ہوتا ہے، وہ نمازی انسان ہوتا ہے، وہ اچھے کام کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے خوش رہتے ہیں، اس کے پڑوسی اس سے خوش رہتے ہیں، وہ وراثت میں قبضہ نہیں کرتا، وہ بھائیوں کا حق نہیں دباتا، وہ بہنوں کا حق نہیں دباتا، وہ اتباع سنت کے راستے پر ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں اس کلمے کا پڑھنے والا وہ جس کی زندگی قرآن والی ہے، جس کی زندگی حدیث والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر سوال کیا، ایک صحابی نے آ کر پوچھا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے مائی عائشہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا، ایک جملے میں جواب دیا، اے صحابی کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اما قرأت القرآن، کیا تو قرآن پڑھ کر نہیں آیا ہے؟ کانا خلقہ القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن والی زندگی تھی، یعنی آپ قرآنی مسلمان تھے، قرآن میں جو حکم آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ ہم رمضانی مسلمان بن کر خوش، وہ قرآنی مسلمان ہم کو بنانا چاہتے تھے، وہ قرآنی مسلمان جو سال کے ہر دن ایک جیسا مسلمان رہتا ہے، اسلام ہمیں وہ مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ اور ہم رمضانی مسلمان بن کر خوش جو ایک مہینے تو مسلمان نظر آتا ہے، ایک مہینے کے بعد اس کا اسلام نظر نہیں آتا۔ رمضان کے روزوں میں وہ جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، وہ غلط کاموں سے پرہیز کرتا ہے، وہ میوزک سے پرہیز کرتا ہے، وہ نشے سے پرہیز کرتا ہے، وہ ہر برائی سے دور رہتا ہے، لیکن رمضان کے خاتمے پر پھر وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر لیتا ہے۔ جبکہ اس کلمے کا حقیقی معنوں میں پڑھنے والا، اس کلمے کا سمجھنے والا جب یہ جانتا ہے کہ میرا رب اگر رمضان میں مجھے دیکھتا ہے، میرا رب اگر روزے میں مجھے دیکھتا ہے، میں اس رب کا ماننے والا، میں اس اللہ کا ماننے والا جو سال بھر مجھے دیکھتا ہے، میں جب کوئی گناہ کروں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں جب کوئی غلط کام کروں میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرے شرک کروں تو میرا رب دیکھتا ہے، میں بدعت کروں میرا رب دیکھتا ہے۔ میری یہ ذمہ داری کہ میں قرآن اور سنت کو عام کروں، اور ہماری اس کلمے کو جاننے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری یہ کہ اپنے اعمال کے ذریعے ہم دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتُدْعُونَّهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ اے کلمے کے پڑھنے والے، اے اللہ کے ماننے والے، اے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے، تیری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین کو تو عام کر، اس شریعت کو تو عام کر، قرآن اور سنت کو عام کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم ضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، جو اچھائی تم
تک پہنچے لوگوں تک پہنچا دینا. تم ضرور لوگوں کو برائیوں سے روکنا, جو گناہ تمہارے سامنے نظر آئے لوگوں کو سمجھا کر روک دینا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل کرے گا. تم اس عذاب کے آنے کے بعد دعائیں تو مانگو گے, ہاتھ تو اٹھاؤ گے, سجدوں میں گرو گے, اللہ سے مانگو گے, لیکن اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. آج انسان کہتا ہے, آج مسلمان کہتا ہے دعا تو بڑی مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو جان تو لیا لیکن ہم نے اس دین کو عام نہیں کیا. آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کے جتنے ہم کام کرتے ہیں ان کاموں کے درمیان کچھ وقت ہم شریعت کے لیے الگ کریں, دین کے لیے الگ کریں, دعوت و تبلیغ کے لیے الگ کریں, ورنہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے الہی جو باتیں میں نے یہاں پر رکھنے کی کوشش کی, اے اللہ سب سے پہلے تو خود مجھے عمل کرنے والا بنا دے, اس کے بعد تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے الہی اے مولا تیرے دین کی بات سننے کے لیے جتنے بھی بھائی, ہماری مائیں, بہنیں, بزرگ جو بھی جمع ہوئے, اے اللہ تم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.